الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے بھائیو، رمضان سے پہلے ہم نے شادی اور نکاح سے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کی 2 کڑیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، یا آپ کہیے کہ پہلا درس اور دوسرا درس ہو چکا ہے اور اس سے متعلق یہ تیسرا درس ہے۔ اور شوال کا مہینہ اس اعتبار سے بھی نکاح کے مسائل سے متعلق دروس کے لیے مناسب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا نکاح کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینے ہی میں نکاح کیا اور اسی مہینے میں ان کی رخصتی ہوئی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاک باز بیویوں کے درمیان سب سے زیادہ مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے چہیتی اور اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ اور عالمہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے رتبے اور مرتبے سے نوازا۔ اور اس طرح سے جاہلیت کا وہ تصور مٹ گیا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا شوال کے مہینے میں نکاح کو پسند فرماتی تھیں، اس لیے اگر کوئی رشتہ آتا تھا تو کہتی تھیں کہ شوال میں کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو بہرحال ہم اس کے چند مسائل اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے خطبہ کا مسئلہ۔ خطبہ جسے اردو یا ہندی میں مگنی کہتے ہیں، مگنی نکاح کا رشتے کا مطالبہ، یعنی کوئی شخص رشتے کو جوڑ دے، لڑکے اور لڑکی میں رشتے کے جوڑنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، رشتہ مانگنے کا، رشتہ سوال کرنے کا، جو بھی جہاں پر مشہور ہو، لوگوں کے درمیان جو معروف طریقہ ہے، جس علاقے میں جو معروف طریقہ ہے، جس طرح سے بھی رشتہ طلب کیا جاتا ہے، لڑکے کی جانب سے لڑکی کا رشتہ طلب کیا جائے یا لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے کا رشتہ طلب کیا جائے، اور اس میں موافقت پیدا ہو جائے، تو اس طلب کو اور طلب کے بعد باہمی اتفاق کو مگنی یا عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شادی کا وعدہ ہے، نکاح کا وعدہ ہے کہ اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا، اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے ہوگا۔ یہ ان کے سرپرستوں کی جانب سے، ان کے والدین کی جانب سے یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے، نکاح کا وعدہ، تو اسے مگنی یا خطبہ کہا جاتا ہے، وعدہ نکاح، مگنی، وعدہ نکاح یا خطبہ۔ اس کی بنیاد پر اس لڑکے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ، یا اسی طرح سے اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک وعدہ ہے اور یہ عقد نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہے، لڑکی لڑکے کے لیے اجنبی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اگرچہ نکاح کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس نکاح کے وعدے کے بعد بھی، مگنی کے بعد بھی، دونوں کے لیے کوئی ایسی حرکت کرنا درست نہیں ہوگا جو کہ میاں بیوی کے درمیان جائز اور درست ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا مگنی کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس سے متعلق کہ اگر کسی شخص نے پیغام نکاح دیا، کسی لڑکی والے نے کسی لڑکے کو پیغام نکاح دیا، یا کسی لڑکے والے نے کسی لڑکی کو پیغام نکاح دیا، تو اس کے بعد جب تک کہ یہ مسئلہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی قبول ہو جائے یا رد ہو جائے، جب تک کہ یہ مسئلہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے، تب تک کسی اور مسلمان کے لیے
مزید پیغام دینا جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخیہ حتى يترك الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بیع پر بیع کرے، یعنی ایک چیز کی خرید و فروخت کا مسئلہ چل رہا ہے اور بیچ میں دوسرا کود پڑے کہ نہیں میں اسے خرید لوں گا یا مجھ سے خرید لوں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، دلوں میں اس کی وجہ سے میل پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے باہمی نفرت اور دشمنیاں وجود پاتی ہیں، اس کی وجہ سے سماج بکھرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نے وہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے ایک سماج میں اصلاح ہوتا ہے، سدھار ہوتی ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتوں سے حفاظت ہوتی ہے اور امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک کے بیع پر دوسرا شخص بیع نہ کرے، اور ایسے ہی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر کوئی شخص پیغام نکاح نہ دے یہاں تک کہ اس سے پہلے پیغام نکاح دینے والا چھوڑ دے یا خود پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے کہ میں نے پیغام نکاح دیا تھا لیکن اب میری نیت بدل گئی ہے، میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں یا میں یہاں کسی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب آپ جا کے پیغام نکاح دے سکتے ہو۔ تو یہ پیغام نکاح اور وعدہ نکاح کے سلسلے میں شرعی مسئلہ ہے۔ پیغام نکاح کیا ہر لڑکی کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا ہر عورت کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسی کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے جس کو پیغام نکاح دینے کے سلسلے میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، وہ لڑکی جو خالی ہے اور نکاح کے لائق ہے، جس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جس کو پیغام نکاح دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ایک عورت جسے اس کے شوہر نے طلاق دی، لیکن طلاق رجعی ہے، ابھی وہ عدت گزار رہی ہے طلاق رجعی کی، ابھی وہ عدت سے باہر نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، کیا اس کو بھی کوئی پیغام نکاح دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ طلاق رجعی میں جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے شوہر کی بیوی ہوتی ہے، صرف طلاق دے دینے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ تو طلاق رجعی والی عورت کو پیغام نکاح دینا حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے، اس کو پیغام نکاح دینا حرام ہے، کیونکہ وہ کسی کی بیوی ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن یہ طلاق رجعی ہے اور ابھی اس کے شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح سے اگر طلاق بائن بھی ہو گیا اور طلاق بائن کی عدت وہ گزار رہی ہے، یا اسی طرح سے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وفات کی وہ عدت گزار رہی ہے، تو جب تک وہ عدت ختم نہیں کر لیتی تب تک صراحت کے ساتھ کھل کر کے پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے۔ بھلے طلاق بائن ہو گیا، پوری 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن 3 طلاق ہونے کے بعد بھی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو شوہر کا حق ہے عدت کے دوران وہ مکمل طور سے اپنے پرانے شوہر سے الگ نہیں ہوتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے، تو اس لیے اس دوران بھی صراحت کے ساتھ کھل کر کے پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، البتہ اشاروں کنایوں میں کہا جا سکتا ہے، اشارے کنائے۔ ایسے ہی وفات کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس دوران میں شوہر کی تو وفات ہو چکی ہے لیکن اس دوران میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، اس کے شوہر کا اس کے اوپر حق ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے، وہ خالی ہو چکی ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد۔ البتہ صراحت کے بغیر تعریض میں، اشارے کنائے میں
پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی تمہیں چاہنے والے تو بہت ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم سے کوئی بھی نکاح کر لے گا، تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اس میں؟ تو یہ ایک طرح سے اشارہ ہوگا لیکن یہ صراحت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی اجازت دی ہے کہ اشارہ کیا جا سکتا ہے لیکن صراحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، جو اشاروں کنایوں میں جو تم پیغام نکاح کی بات کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ فلاں عورت جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی میں نکاح کر لوں گا۔ اگر آپ نے اس میں تیرے دل میں رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صراحت کے ساتھ جا کے کہنا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے سرپرست سے جا کے کہنا کہ اپنی بیٹی جس کی عدت چل رہی ہے، عدت ختم ہوتے ہی آپ میرا نکاح کر دیجئے، تو عدت کے دوران اس طرح کی چیز جا کر کے صراحت کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو آج اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں عقد نکاح کی کیا شرائط ہیں اس پر بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔